عذاب الجحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا ستکون فتنة فقالوا کیف لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی ترجعوا الی دینکم حتی ترجعوا الی امرکم الاول۔ تمام تعریف خالق کائنات کے لیے، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا، تعریف اس خالق کائنات کے لیے جس نے اسلام کی سمجھ دی تو اللہ نے ہدایت کی نعمت دی، تو اللہ نے سنت کی نعمت دی، تو اللہ نے اگر ہمیں توحید کو سمجھنے کی نعمت دی تو میرے اللہ نے ہمیں کفر سے بچایا، تو اللہ نے شرک سے بچایا، تو اللہ نے بدعت سے بچایا، تو ایک ایک بات ذرا آرام سے سمجھے، آنے کا کوئی مقصد ہو میرے بیٹھنے کا۔ میں نے بھی ان باتوں پر غور کیا، آپ بھی کر لیں۔ میں نے زندگی میں بڑا ہی غور کیا کہ ہر وہ چیز جس پر میں لفظ میری کہتا ہوں، میری اور میں، اسی میں ساری دنیا غرق ہے، میری اور میں نے جب سوچا تو کوئی بھی چیز نہ میری تھی نہ میں تھی، نہ وہ سرے سے یا میری تھی نہیں یا میرے اختیار میں نہیں تھی۔ بندہ کہتا نا میری زندگی، اس کو کتنی رہ گئی، کہتا پتہ نہیں، بلکہ کہے گا یار مجھے تو اگلے سانس کا نہیں پتہ۔ اس کا مقصد ہے یہ میرے اختیار میں، میری ہر لفظ جس پر میری لگ رہا ہے، میری زندگی میرے اختیار میں، میرا سانس میرے اختیار میں، جوانی اختیار میں ہوتی تو یہ بڑھاپا کیوں ہوتا؟ کوئی بوڑھا ہونے کے لیے تیار تھا؟ ہے نہیں؟ ہے کوئی مرنے کے لیے تیار تھا؟ میں عجیب دنیا سے دو چار ہوا، زندگی میرے اختیار میں نہیں، جوانی میرے اختیار میں نہیں، سانس میرے اختیار میں نہیں، دولت اولاد اللہ اکبر۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر اولاد اختیار میں ہوتی تو نوح کا بیٹا کبھی جہنم کی آگ میں نہ جاتا۔ کس بات پہ میں اور میری کرتا ہوں، کس دھوکے میں ہوں؟ یہ وہی دنیا ہے نا جس کے بارے میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میں شکرانے کے طور پر کچھ بات کہہ کے آگے چلنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑی نعمت انسان بننے کے بعد، یہ انسان ہونے کے ساتھ وہ ہدایت ہے۔ ہدایت سے بڑی دنیا کے اندر کوئی بھی نعمت نہیں ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کا متبادل بھی نہیں ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کی دنیا میں قیمت بھی نہیں ہے۔ خالق کائنات کتاب اللہ کے اندر فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں ہدایت دی، اگر وہ اللہ تمہیں ہدایت نہ دیتا، اگر وہ اللہ تمہیں ہدایت، تم کبھی بھی ہدایت یافتہ ہو سکتے؟ ہدایت دینے والا کون ہے؟ یعنی سارے نہ بولے، جن کو پتہ نہ صرف وہ میرا ساتھ ہے۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ نفع نقصان پہ قادر کون ہے؟ اللہ۔ قیام کس کے سامنے؟ اللہ۔ سجدہ کس کے سامنے؟ اللہ۔ رکوع کس کے سامنے؟ معذرت کے ساتھ آپ ساتھی تھوڑا تشریف لائیں۔ یہ اپنے کام میں کروں گا، ساری زندگی میں نے آپ نے یہی کام کی ہے۔ اب بے فکر ہو جائے، ٹینشن ختم کریں اپنی۔ آپ نے مجھے کچھ کہیں، باقی خیر جتنی گنجائش ہے تھوڑا سا میرے بھائی نا اگر ہے تو آگے ہو جائے، تھوڑا سا اور بھائی بیٹھ گئے۔ آپ کا عذر ہے، آپ بیٹھے کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا عذر ہے، کچھ نہ کریں، میں کر لوں گا یہ کام، آپ
اللہ اکبر. میرے بعد بڑے احترام بھائیو، خالق کائنات نے کتاب اللہ کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان کس کے تابع ہے نہیں؟ آسمان کس کے تابع؟ اللہ. زمین کس کے تابع؟ اللہ. ذرہ اور پتا کس کے تابع؟ اللہ ہے نہیں؟ اللہ. لیکن ساتھ ساتھ ایک سوال کرتے جانا اپنے سے. آسمان آپ کہیں گے اللہ کے تابع ہے، زمین بھی اللہ کے تابع ہے، ذرہ بھی اللہ کے تابع ہے، پتا بھی اللہ کے تابع ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے. کلمہ پڑھنے والے کبھی تو سوچنا میں بھی ہوں اس کے تابع کہ نہیں ہوں. میرے علاوہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی ہے تو بغاوت پر ہو. فرشتے اطاعت پر ہیں یا بغاوت پر ہے نہیں؟ فرشتے کس چیز پر؟ یہ شجر کس پر؟ ہر چیز کس پر؟ ہر چیز اطاعت پر. باری آئی انسان کی تو یہ بغاوت پر. اگر ہم نے کلمہ پڑھا، میں نے سوچتا ہوں اس میں میرا کمال کیا ہے. ہدایت دی تو اللہ نے، انسان بنایا تو اللہ نے، مال دیا تو اللہ نے، عزت دی تو اللہ نے، مراد دی تو اللہ نے، وقار دیا تو اللہ نے. ہائے وہ صرف دینے پر قادر نہیں، دینے پر بھی وہی قادر ہے نہیں. جب یہ میں کہتا ہوں نا میرے پاس نماز کا وقت نہیں، میرے پاس کھیتی باڑی کا وقت ہے، میرے پاس نوکری کا وقت ہے، میرے پاس پڑھنے پڑھانے کا وقت ہے، نیند کا وقت ہے، واش روم جانے کا وقت ہے، گپ شپ کا وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، نیٹ کے لیے وقت ہے، نہیں وقت تو کس کے لیے؟ وقت دیا کس نے؟ وقت دیا کس نے؟ یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دیں، بچوں والی حرکتیں، یہ بچوں والی حرکتیں. بچوں کو آپ تجربے کے طور پر 10 روپے دیں، واپس نہیں دے گا، کہتا نہیں میرے ہیں. جس خالق کے کائنات نے مجھے 24 گھنٹے دیے، میں اس کو 1 گھنٹہ بھی نہ دے سکا. جس نے مجھے 10 20 50 60 100 سال زندگی دی، میں اس کو چند گھنٹے اور سال بھی دینے کے لیے تیار نہیں. اور ہوں کون؟ مسلمان. میرے بھائی کوئی بھی دنیا کے اندر خیر کا کام کرے، کوئی بھی کام اللہ کی توفیق پر ہے. میری باتیں نہیں ہے، کتاب اللہ کی بات ہے. فرمایا وما توفیقی الا، توفیق دینے والا کون ہے؟ یعنی پڑھتے تو سارے ہیں، غور نہیں کرتے. پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کی توفیق دینے والا کون؟ برائی سے بچانے والا کون؟ اللہ. زندگی دینے والا کون؟ اللہ. موت دینے والا کون؟ اللہ. صحت اور بیماری دینے والا کون؟ اللہ. نفع نقصان پہ قادر کون؟ اللہ. اقتدار دینے والا اور لینے والا اللہ. پھر کہتے ہیں امریکہ. تو اس وقت عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے؟ باقی مسئلوں میں عقیدے کا مسئلہ ہے. پھر سنیں، دنیا کے اندر جو بھی نیکی کا کام کرے گا، جو بھی نیکی کا کام صرف اللہ کی توفیق پر ہے. اس کے بغیر مشکل نہیں، ممکن نہیں ہے کہ بندہ نیکی کا کام کر سکے. قیامت کے دن جو بھی جنت میں جائے گا صرف اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جائے گا. کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکتا نہیں. صحابہ نے سوال کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. آپ کے ہاتھ سے جنت کا دروازہ کھلے گا تو آپ کے ہاتھ سے.
سب سے پہلے جنت میں قدم جائے گا تو آپ کا جائے گا. کوئی نبی بھی آپ سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ کا جنت میں جانا کس بنیاد پر ہوگا؟ فرمایا میں بھی جنت میں جاؤں گا تو خالق کائنات کی رحمت کی بنیاد پر جاؤں گا. میرے بات پر احترام بھائیو، دو چیزیں. سب سے پہلے آغاز ہوا توحید سے. کیسے ہوا؟ ہر نبی ہر رسول نے سب سے پہلے آغاز نبوت جو ہے، اعلان نبوت، قول لا الہ الا اللہ، یہاں سے آغاز بس توحید. اور ساتھ گارنٹی دی نبوت والی زبان میں پہلے دن جب سننے کے لیے تیار کوئی نہیں، ابھی اعلان ہوا ہے، پتہ بھی کسی کو نہیں کہ توحید چیز کیا ہے، ساتھ ہی گارنٹی دے دی کہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تملک الارض والعجم. لا الہ الا اللہ تم کہہ دو، عرب و عجم کے مالک تمہیں اللہ بنا دے گا. توحید پر آ جاؤ. نبوت والی زبان کی گارنٹی ہے کہ اللہ غلامیوں سے جان چھڑائے گا تو اسی توحید پر لا الہ الا اللہ. اور ساتھ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا. دنیا اور آخرت کی کامیابی کلمے کے اندر. فرمایا کہو. لگتا یہ ہے کہ صرف کہو نہیں، کہنے کے ساتھ اس کی پاسداری تم کر دو، عرب و عجم کا مالک اللہ بنا. پھر دیکھیں دین اسلام میں داخلہ ہے کلمے کے ساتھ. کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلا حصہ توحید ہے. پہلا کیا ہے؟ دوسرا رسالت. پہلا کیا ہے؟ جس طرح توحید کا ماننا فرض ہے، اسی طرح رسالت کا ماننا بھی فرض ہے. پھر سنیں کلمے میں ذکر ہے دو کا، لا الہ الا اللہ اللہ، محمد رسول اللہ رسول اللہ اور اس کا رسول. اب باری آگی میرے بھائی نماز کی. پھر ذکر دو کا، التحیات اللہم صلی اللہ اس کا رسول. ترتیب وہی ہے. باری آگئی اذان کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اور اس کا. باری آگئی قرآن کی، اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے اسی طرح رسول کی اطاعت فرض ہے. جس طرح قرآن کا ماننا فرض ہے اسی طرح حدیث کا ماننا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اطاعت کے اندر دونوں کی اطاعت فرض ہے. اللہ کی اطاعت بھی فرض اور نبی کی اطاعت بھی. ماننے کے اندر دونوں کی اطاعت فرض ہے. اسی طرح سے مسئلے کے اندر پوچھتا کو مسئلہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی. اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ اقرا ان شئت، قرآن میں بھی ہے اگر پڑھنا ہے. ان کے نزدیک اللہ کا حکم ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، دونوں کا حکم ماننا کیا سمجھتے تھے؟ فرض سمجھتے تھے. کن کی بات ہو رہی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب اس کے ساتھ میرے بھائی لا الہ الا اللہ، اللہ کی شان دیکھ لیں. جب سے دنیا بنی اور جب تک رہنی نا یہ ٹکراؤ رہنے ہیں. کسی بھی دور کے اندر سب سے بڑا ٹکراؤ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اگر دنیا میں سب سے بڑی لڑائی تو بنیاد لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی تقسیم تو بنیاد لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ٹکراؤ تو لا الہ الا اللہ. آپ دیکھیں سب سے بڑی تقسیم برادری کی بنیاد پر نہیں،
لا الہ الا اللہ. دنیا کفر کے نزدیک سب سے بڑا جرم جو ہے نا دنیا میں تمہارا سب سے بڑا جرم وہ کیا ہے؟ لا الہ. ہر معاشرے کے اندر سب سے بہترین ہستی کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے انبیاء ہوا کرتے تھے. لوگ اس کی مدد سنائی کرتے تھے، ساری دنیا اس کی تعریف کرتی تھی. لیکن وہی ہستی جب کہتے ہیں قول لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ مخالفت بھی اسی کی ہوا کرتی ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو بنیاد کیا ہے؟ جرم کیا ان کا؟ کافروں کے نزدیک جرم کیا ہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ تو مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نوح علیہ السلام کا مسئلہ تو کیا ہے؟ اب دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، لوگ ان کی سیرت کو بھی مانتے تھے، صورت کو بھی مانتے تھے، کردار کو بھی مانتے تھے، ہر چیز ماننے کے لیے تیار تھے. اللہ اکبر. مشرکین مکہ بچپن سے لے کے بالاتفاق پورے معاشرے کا اتفاق تھا کہ اس سے حسین بچہ پورے معاشرے کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا. کوئی اختلافی بات نہیں تھی. مسئلہ کیا تھا ذرا وہ سمجھے آج جس لیے وہ اکٹھے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنو شبان ایک قبیلہ ہے شبانی، ان کے پاس چلتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں. وہ لڑنے مرنے کے اندر بہت دنیا میں آگے ہیں. اگر وہ دیکھیں ہمارے ساتھ کھڑے گئے، آنے والی کل پر اگر ایران کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو یہ قوم کام آئے گی. حیرت کی بات ہے کہ عمر جیسے لوگوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی جہاد کی عہد کوئی نہیں اتری، نہ سورہ توبہ، نہ سورہ انفال، نہ سورہ فتح، نہ سورہ محمد، نہ ہجرت، نہ جہاد، نہ بدر، نہ احد. ابو بکر فرما رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل مقابلہ ہوگا کس کے ساتھ؟ ہے نہیں؟ اس وقت دنیا کے اندر دنیاوی طور پر سپر پاوری کا دعویٰ کس کے ساتھ؟ ایران. توحید کے بعد سوچ کی بلندیاں ذرا سنتے جائیں. اب جس وقت یہ جملہ سفر کرتے ہوئے اس قوم کے پاس چلے گئے، بنو شنان قبیلہ اکٹھا تھا، ان کا سردار بات کر رہا تھا. جس وقت وہاں جا کے 3 کھڑے ہوئے نا، 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ علی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، تینوں جا کے کھڑے ہوئے. ان سے کہا اپنی قوم کا تعارف کروائیں. ان کا سردار اٹھ کے اپنی جاہلیت کی باتیں، اس نے کہا ہم وہ قوم ہے عرب کے اندر لڑنے مرنے میں ہمارا سامنے کوئی نہیں ہے. ساتھ کہا کہ سنو، ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی تلواروں سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے تیروں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ تیروں سے محبت کرتے ہیں. مقصد کہ سب سے زیادہ ہمارا مشورہ، مرغوب، لڑائی، لڑنا مرنا، اسی پر خوش رہتے ہیں. جس وقت بندہ دین سے خالی ہوتا ہے نا، پھر وہ میں کرتا ہے. اپنی سرداری کا تعارف، اپنی چدراہٹ کا تعارف، اپنے کاروبار کا تعارف، میرا بزنس، میری سیٹ، میرا اقتدار، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. جب دین سمجھ آتی ہے نا، وہ کہتا اللہ کی قسم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، میں نے کیا کرنا ہے، جو کرتا ہے وہ سارا کچھ. اگر غلطی ہے تو میرے کھاتے میں ہے، اگر کوئی خوبی ہے تو میرا تو کمال نہیں، میرے اللہ کا مجھ پر احسان. یہ فرق ہے میرے بھائی. ان کو خیال آیا کہ یار اتنے وجیب چہرے اور ہم نے اپنی باتیں شروع کی ہوئی ہیں، ان کی بات تو سنے ذرا. ان کے سردار نے کہا جی آپ اس طرح سے کریں. جو سمجھدار لوگ ہوا کرتے ہیں وہ بے مقصد کام نہیں کرتے. آپ اتنے وجیب حسین چہرے ہیں نا، آپ کسی مقصد کے لیے ہمارے پاس آئے، ہماری جاہلیت کی باتیں سننے آپ نہیں آئے. عقل مند آدمی کی شان یہ ہے، اس کا اٹھنا بامقصد، اس کا بیٹھنا بامقصد، اس کا کرنا بامقصد، اس کا کہنا بامقصد، اس کا آنا بامقصد، اس کا جانا بامقصد.
اس کا جینا بھی مقصد، اس کا مرنا بھی۔ یہ جو جملہ ہے نا، کیا حال ہے، جی رہے ہیں، اگر مر جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم نے کون سا دنیا کو کندھا دیا ہوا ہے کہ میرے مرنے سے دنیا ختم ہو جائے؟ میرے بھائی جینا ہی مقصد نہیں، جی تو جانور بھی رہے ہیں، جینا بھی کوئی کام ہے؟ جینا با مقصد جینا کیا ہے؟ خالق کائنات نے کتاب اللہ کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا، ہم نے تو تمہیں پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے۔ پوچھ لے کیا کرتا ہے؟ فلاں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ اذکار کرتا ہے؟ نہیں۔ تہجد پڑھتا ہے؟ نہیں۔ اشراق نہیں۔ اذکار نہیں۔ جی بھی رہا تو پھر جینا کیسا ہے؟ اپنے سے سوال کر لینا، میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ سردار نے جب کہا تو دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تلاوت کی۔ پڑھے جانے والی کلام کلام اللہ ہے، پڑھے جانے والی کلام ہے نہیں، پڑھے جانے والی کلام، اور پڑھنے والی ہستی کون ہے؟ رسول اللہ ہے۔ یہ درس سنیں، پڑھے جانے والی کتاب اور پڑھنے والی ہستی رسول اللہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں کبھی صحابہ کے مقدر کو دیکھتا ہوں رضوان اللہ علیہ اجمعین، میں سوچتا ہوں جس مجلس میں وہ 14ویں کے چاند سے حسین چہرے والی ہستی بیٹھی ہوگی، صحابہ کی آنکھیں دیکھتی تو نبوت والے چہرے کو دیکھتی، اگر ان کے کان سنتے تو نبوت والی زبان کو سنتے۔ کیا مقدر تھا ان کا! اس وقت ابو بکر جب سنتا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی، جب بلال حبشی سنتا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ رضوان اللہ علیہم، صحابہ رضوان اللہ علیہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کلام اللہ کی تلاوت کی، تلاوت سننے کے ساتھ وہ نہ رہ سکا۔ وہ سردار جو بڑی اپنی سرداریاں بیان کر رہا تھا، پٹاک پٹاک کر رہا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا، قسم کھاتے تھے مشرکین مکہ بھی قسم کھا لیتے تھے ضرورت کے لیے، اس نے کہا اللہ کی قسم جب سے میں پیدا ہوا تیرے چہرے جیسا کبھی میں نے چہرہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، تیرے چہرے جیسا ہے نہیں، اور جو تو نے پڑھ کے سنا نا میرے کانوں نے آج تک ایسی کلام بھی کبھی نہیں سنی۔ سوال یہ ہے، کوئی اس سے پوچھتا تو کہتا میں نے اس چہرے جیسا چہرہ دیکھا نہیں، رب کعبہ کی قسم، جب سے اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا عرش والے رب نے ایسا چہرہ پیدا ہی نہیں کیا، تو نے کہاں سے دیکھنا تھا؟ اور ہم سب کا ایمان، ہم سب کا ایمان ہے کہ اس چہرے جیسا خالق کائنات نے نہ پیدا کیا ہے نہ قیامت تک پیدا ہے۔ نہیں، عقیدے کی بات سارے ہے، نہ پیدا اس چہرے جیسا ہوا نہ قیامت تک، ہمارے نبی جیسا نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا بھی نہیں۔ لیکن شاید بندہ بازی کی بات کرتا ہے، ایسا ہوا نہیں، یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے نبی جیسا نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا، نہ اس جیسا آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حسان نے کہا تھا نا رضی اللہ تعالی، حسان نے مجلس میں کھڑے ہو کے اشعار پڑھتے ہوئے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا رب کعبہ کی قسم کسی ماں نے آج تک ایسا جنا ہی نہیں۔ جابر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ، ہو تو صحیح کو دیکھنے والا، جابر کہتے میں بیٹھا تھا مجلس کے اندر، 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند تھا، روشنی جوبن پر تھی، مجلس کے اندر زمین کا بھی چاند بیٹھا ہوا تھا، میں نے مقابلہ شروع کر دیا، میں نے کبھی زمین کے چاند کو دیکھا، پھر میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر میں نے زمین کے چاند کو دیکھا، پھر میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا،
رب کعبہ کی قسم آسمان کا چاند داغدار نظر آیا اور دیکھیے زمین کا چاند 14ویں کے چاند سے حسین نظر آیا. یارو کلمہ تو ہم نے بھی اسی ہستی کا پڑھا ہے. کلمہ تو ہم نے بھی ہے نہیں. دین تو ہم بھی وہی مانتے, قرآن تو وہی ہے. بنو شرام کے سردار نے کہا کہ آپ دوبارہ کچھ پڑھ کے سنا سکتے. آپ نے پھر کلام اللہ کی تلاوت کی. اس نے کہا میری بات سن, مجھے اپنا تعارف تو کرو, آپ ہے کون؟ آپ نے فرمایا میں ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. نام تو جانتا تھا نا, عرب میں شور تو تھا. اس نے کہا اچھا آپ ہیں جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں, دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. دعویٰ تو کوئی شخص بھی اٹھ کے کر سکتا ہے, دعویٰ نہیں. مسئلہ سمجھے ذرا, دعویٰ تو مرزا قادری نے لالتی نے بھی کیا تھا. دعویٰ کرنا مسئلہ نہیں ہے. کہا سن, مجھے نبوت کا تاج پہنایا تو کس نے؟ اللہ نے. مجھے رسول بنایا تو کس نے؟ اللہ. مجھے نبی بنایا تو کس نے؟ اللہ. مجھے شان دی تو کس نے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ مَا وَدَّعَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا وَوَجَدَكَ ضَالًّا. یہ قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں نبی تجھے اتنا دیں گے تو راضی ہو جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھنا, ٹھوکر نہ کھا لینا. یہ بات یاد رکھنا, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. اگر تجھے شہرت دی تو کس نے؟ اللہ نے. تجھے نبوت دی تو کس نے؟ اللہ. تجھے رسول بنایا تو کس نے؟ اللہ. تجھے شان دی تو کس نے؟ اللہ. دینے والا کون ہے؟ اللہ. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ, تحدیث سے نعمت کے طور پر لوگوں کو بتایا کر یہ سارا کچھ عاجزی کی انتہا تھی. آپ نے انگوٹھی دیکھی ہے نبوت والی مہر جو آپ لگاتے تھے, اس پر لکھا ہے محمد رسول اللہ. کیا لکھا ہے؟ لفظ اللہ اوپر ہے اور اس کے نیچے برابر نہیں. کیا لفظ رسول, نیچے کیا لفظ محمد. محمد کو رسول بنایا کس نے؟ اللہ نے رسول بنایا کس کو؟ یہ بھی عاجزی کی انتہا ہے. اس پر میں آگے چل کے ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو. اللہ اکبر, سبحان ربی سبحان ربی. اس نے ایک بات کہی, شبان کے سردار نے کہا. اس نے کہا اچھا آپ ہیں جو رسول ہونے کا تھا؟ میں ہاں. اس نے قسم پھر کھائی. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم تیرے چہرے جیسا چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرا دل کہتا ہے, میرا تیرے چہرے جیسا چہرہ کبھی اللہ کی قسم جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس نے میں قسم کہا تو تھا وہ کفر پر تھا وہ, اور کہتا کیا کہ تیرے چہرے جیسا چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اس نے کہا اللہ کی قسم جو آپ نے کلام پڑھی ہے نا, یہ کلام بھی کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا میں شام گیا ہوں, یمن گیا, میں نے بھی دنیا دیکھی. اس نے کہا میں شاعری جانتا ہوں, خطابت جانتا ہوں. اللہ کی قسم آج تلک مجھے بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کسی انسان کے کلام نہیں ہے, مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے. اس نے کہا ہے مسئلہ کیا ہے میرے بھائی, مسئلہ سمجھو. آج میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. میری گفتگو تقریر میں آپ کو سواد زیادہ نہیں آئے گا, لیکن سمجھ ضرور آئے گا. زیادہ سواد نہیں آئے گا, لیکن یہ نہیں کہو گے سمجھ نہیں ہے, یہ نہیں ہوگا, یہ مسئلہ نہیں انشاءاللہ.
آپ نے فرمایا کہ دیکھ کر اگر میں سچا بھی ہوں، میری بات بھی سچی ہے، قرآن بھی سچا ہے، اس نے کہا نہیں بات آپ سچے ہیں، آپ کی بات بھی سچی ہے، قرآن بھی سچا ہے، فی الحال میں ماننے کے لیے تیار آپ نے فرمایا شبانیوں میری بات سنو، ماننا نہ ماننا تمہارا مقدر ہے، میرا کام تو دعوت دینا نا، حجت قائم کرنا۔ اس وقت پھر کیا ماننا ہوگا؟ جس وقت مشرق میں ہوگا تو اسلام کا غلبہ، مغرب میں ہوگا تو اسلام کا غلبہ، عرب میں ہوگا تو اسلام کا غلبہ، عجم میں ہوگا تو اسلام کا غلبہ۔ جس وقت روم و ایران کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے تو میرے کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوں گے۔ ہم جس طرح کہتے ہیں نا واہ واہ، عربی کلام میں کہا جاتا ہے باخ باخ، تو اس نے کہا واہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو یقین ہے کہ وہ وقت آئے گا روم و ایران، آپ جانتے ہیں ایران کیا ہے؟ میں جانتا ہوں ایران کیا ہے۔ جیسے کل کی دنیا ہے نا، جب رشیا لوگ پوچھتے تھے ہم سے رشیا جانتے ہو، لوگ ہم سے پوچھتے تھے مذاق طنز کے طور پر، کلت سیدہ کے لوگوں آپ سے مخاطب ہوں، طنز کے طور پر پوچھتے تھے لوگ جا رہے ہو جہاد کے اندر امریکہ کو جانتے ہو؟ میں آج لوگوں کو کہتا ہوں ہم امریکہ جانتے کہ نہیں جانتے؟ امریکہ سے پوچھو ہمیں جانتا ہے کہ نہیں جانتے؟ میں کبھی اپنے سے سوال کرتا ہوں، وہ مجھے قریب سے دیکھے نا تو یقین کریں وہ شاید اس کو اٹیک ہو جائے، شرم کے مارے مر جائے کہ اس پر ہم ساری زندگی پابندیاں لگاتے رہے۔ جب پابندیوں کی باری ہے نا، میرے نام پر جب پابندی لگی نا تو امریکیوں نے پابندی لگائی۔ اب وہ نام انہوں نے پیش کیا یو این او کی دنیا میں۔ جب یو این او کی دنیا میں پیش کیا نا تو میرے نام پر ویٹو کس نے کیا؟ چائنا نے۔ سب سے زیادہ تم اسی بات کو چاٹتے ہو نا، ساری زندگی روتے ہو، یورپ مغرب فلاں یو این او کی دنیا، اس سے کیا گیا؟ فورم دیکھے، سلامتی کونسل کا فورم ہے اور میرے نام پر نام پیش کر رہے ہیں امریکی، اور جناب ویٹو کون کر رہے ہیں؟ نہ میں چائنا جانتا ہوں نہ میں امریکہ جانتا ہوں۔ اللہ کا بندہ تم دین سے جڑ کے تو دیکھو دین نعمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم اعزنا بالاسلام وبالاسلام اعزنا، اللہم اعزنا بالجہاد وبالجہاد، اور دعا کیا کرو یا اللہ اس دین کی وجہ سے ہمیں عزت دے، دین کی وجہ سے ہمیں، کہو آمین۔ آمین میں بھی تمہارا ہاتھ تنگ ہی لگ رہا ہے مجھے، پھر کہہ دو آمین۔ آمین۔ اگلی بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے اپنے تمام بھائیوں اور بزرگوں سے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم سب جو بھی کلمہ پڑھتا اس کا یقین ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری مخلوقات میں کوئی فضیلت والی ہستی نہیں، ایمان ہے۔ قرآن سے زیادہ ہم سب کے نزدیک، یہ کسی مسئلہ کا مسئلہ نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا مسئلہ ہے، قرآن سے زیادہ سچی اور فضیلت والی کتاب۔ یار میرا تم سے سوال ہے، کتاب بھی سچی ہے، نبی بھی سچا ہے، تو میں ماننے کے لیے تیار کیوں؟ ساری زندگی گزر جائے نہ مجھے نبی کی سیرت پسند آئے، نہ صورت پسند آئے، نہ کردار پسند آئے، نہ خوشی کا طریقہ، نہ غمی کا طریقہ، نہ جینے کا طریقہ، نہ مرنے کا، یہ جی میری برادری کا مسئلہ ہے جی، یہ میری قوم کا مسئلہ ہے جی، یہ میرے علاقے کے رسم و رواج ہیں، اور میرے بھائی تیرا قوم کا مسئلہ ہوگا، تیری برادری کا مسئلہ بھی ہوگا، تیرے رسم و رواج کا مسئلہ بھی ہوگا، تیرا مسئلہ بھی ہوگا، تیری نوکری کا مسئلہ بھی ہوگا، تیرا بیرون ملک کا مسئلہ بھی ہوگا۔ اسلام بھی تیرا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دین اسلام جس کے بارے میں خالق کائنات کتاب اللہ کے اندر فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ کون سا ہے؟
اور دیکھیے پھر قرآن میں فرما دیا دین اللہ نے کیا کر دیا مکمل. ہم سب کا یقین ہے یہ دین کیا ہے جی؟ دین ادھورا ہے کہ مکمل ہے جی؟ اچھا دین بھی مکمل ہے، پھر ہمیں حکم دیا اعلان کر کے نا کہ دین مکمل ہے، پھر ہمیں حکم دیا ادخلوا فی السلم، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ہے جی کیا ترجمہ ہے اس کا؟ پورے ہم داخل ہوئے ادھورے. میں آپ سے کچھ مسئلے آج سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے آج تک اس کا ترجمہ نہیں آیا. آج اللہ کے لیے فیصلہ کرو. اللہ کے گھر میں اتنی پیاری مسجد، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کے اندر آ کے. میں ڈرا ہوا تھا آنے سے، سفر زیادہ تھا. کل جمعہ میرا تھا بہاڑی، رات عارف والا میں پروگرام تھا، وہاں سے پھر سفر کر کے آیا. فجر پر مریدکے میں سے پھر ظہر پر پروگرام کے بعد اب پھر آپ دیکھیں صرف آپ لوگوں کی محبت پر. اور اللہ اجر دے میرے بعد میں احترام بھائی حاجی ارشد صاحب کو، جنہوں نے یہ گلشن سجا کے ہمیں بٹھا دیا. اللہ ان کا عمل قبول فرمائے. سچی بات ہے، ثواب تو وہی بنے. آج میرا سوال ہے کہ یہ دیکھیے، اگر میں واقعی کتاب و سنت کی ماننے والا ہوں، میں نے تجربہ یہ کیا جو نماز نہیں پڑھتا نا اس کو 5 وقت کی فرضی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کر کہتا ہے اس کے علاوہ، اس کے میرے ساتھ بات کر، اس کے جس نے سود کھانا ہے اس کو سود حرام ہے کہتا ہے اس کے، جو جھوٹ بولنے والا کہتا ہے جھوٹ چھوڑ دے کہتا ہے اس کے، خیانت کرنے والے کو کہو خیانت چھوڑ دے کہتا ہے اس کے، گالی دینے والے کو کہو گالی چھوڑ دے کہتا ہے اس کے، جو شلوار ٹخنوں سے تہ بند نیچے رکھتا ہے اس کو کہو اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اوپر کر کہتا ہے اس کے. داڑھی کٹانے بڑھانے والے سے کہتا ہے داڑھی مکمل کر لو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اس کے. میں سوچتا ہوں قیامت کے دن اگر اللہ نے کہا میرے ساتھ بات کر جنت کے علاوہ تو میں کس خطر میں ہوں گا؟ اللہ کہا جتنی باتیں کرنی مجھ سے کر لے لیکن جنت کے، کیونکہ تو نے میرا دین مانا تھا علاوہ، تو نے تو وہ مانا جس کو تیری طبیعت نے مانا تھا، تیرے نفس نے مانا تھا. اگر میرا حکم مانا تھا تیرا دل مانے تب بھی، طبیعت نہ مانے. سعد بن معاذ نے کہا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ طوہر و کرہن، اللہ کی قسم پیارے نبی آپ کی بات مانیں گے دل مانے گا تب بھی مانیں گے، دل نہیں مانے گا تب بھی مانیں گے. بات آپ کی مانے گا، دل مانے گا تب بھی، دل نہیں مانے گا تب بھی، برادری مانے گی تب بھی، برادری نہیں مانے گی تب بھی، لوگ مانیں گے تب بھی، لوگ نہیں مانیں گے تب بھی. ہم مانیں گے اللہ اس کے رسول کا فرمان. اور صرف اتنی بات نہیں، اس ماننے کے اندر دنیا میں ہمیں جو قیمت ادا کرنی پڑی نا اللہ کی قسم وہ قیمت ادا کریں گے. دین کو مانتے ہوئے برادریاں چھوڑنی پڑی تو برادریاں چھوڑیں گے، اگر دیکھیں شہر چھوڑنا پڑا تو شہر چھوڑیں گے، اگر مال قربان کرنا پڑا تو کریں گے. نہیں چھوڑیں گے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو نہیں چھوڑیں گے. میں نے چھوڑا تو دیکھیے سارا کچھ میں نے اپنایا، اور دیکھیے چھوڑا تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کو. آج پریشانیاں مصیبتیں نہ ہیں تو اور کیا ہوگا؟ عذاب نہ اترے تو اترنا کیا ہے؟ اللہ اکبر. ماننے کے اندر میرے بھائی بدر کا مارکا ہونے کو تو ہوا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مارکے کے اندر پہنچ چکے تھے. آپ نے اگر وہ میدان دیکھا ہے جہاں پر خالق کائنات کے فرشتے اترتے تھے، ادھر سے ابو جہل جا رہے ہیں بڑی تکبر کی باتیں کرتے ہوئے نا وہ راستے کے اندر وہاں پر پہنچا نا جس وقت تو سب سے زیادہ ابھارنے والا کون تھا؟ شیطان. اسلام کے خلاف سب سے زیادہ ابھارتا کون ہے نہیں؟ بندے کو سمجھ آئے نہ آئے نبی کی مخالفت سب سے زیادہ کون کرواتا ہے نہیں؟ بندے کو سب سے زیادہ دھوکے میں کس نے رکھا؟ جو ہی وہ بدر کے میدان میں پہنچا نا اس نے دیکھا کہ یہاں پر جو فرشتے ہیں وہ تھوڑا سا ہچکچایا، پیچھے ہٹا.
پھر اپنے کو سنبھالا دے کہ تھوڑا سا آگے بڑھا نا تو دیکھا تو وہاں تو ملائکہ کا سردار جبرائیل امین بھی پہنچے ہوئے، لیٹ تو یہ ہوئے تھے. اب باقیوں کو تو فرشتے نظر نہیں آتے تھے، شیطان کو نظر آتے تھے. وہ دوڑنے لگا، کسی نے اس کو انسانی شکل میں تھا نا، کسی نے اس کو پکڑا تو کدھر جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ ہے رے. انہوں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، تمہیں تھوڑی دیر کے بعد سمجھ. امریکہ بھی جب افغانستان سے واپس جانے لگا نا، انڈیا نے کہا انکل ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہا؟ انہوں نے کہا بیٹا مجھے سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھ ہے رے آ جائے گی، آج نہیں تو کل آ جائے گی انڈیا کو انشاءاللہ. آخر تو اس کا بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے نا انشاءاللہ. سارے نا انشاءاللہ کو، جن کو یقین ہے وہ کہو انشاءاللہ. جن کو یقین ہے اس کشمیر میں آزاد ہونا وہ کہو انشاءاللہ. جن کو یقین ہے کفر میں برباد ہونا وہ کہو انشاءاللہ. جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا سے کفر مٹنے کے لیے وہ کہو انشاءاللہ. دنیا کے اندر غالب آنا تو دین اسلام میں آنا وہ کہو انشاءاللہ. لیکن پھر سوال اپنی جگہ پر ہے، مسئلہ پھر خراب ہو رہا ہے. میں کہوں گا کہ دین دنیا میں غالب ہے، سارے کہیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کہوں گا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا بنا ہے؟ میں کہوں ساری دنیا میں اسلام غالب کرنے کے لیے تیار ہو، کہیں گے انشاءاللہ. میں اگر کہوں کہ اپنے پر غالب کر لو، کہتے اگلی تقریر پر کریں گے. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، ساری دنیا میں اسلام غالب کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے چاند فوٹ کے قد پر اسلام غالب کرنے کے لیے. مجھے بھی تو کوئی سمجھاؤ نا، آج میں بھی سفر کر کے آپ کے پاس حاضر ہوا. اللہ اکبر. جا رہے تھے راستے میں، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریک. اس نے ابو جہل سے کہا، اس نے کہا بات سنا ابو الحکم. ابو الحکم اس کی کنیت تھی. میری بات سن. اس نے کہا، اس نے کہا جس کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں مجھے صرف یہ بتا یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. وہ خناس تھا پورا ابو جہل. اس نے دائیں بائیں دیکھا، اگر میں کہوں یہ جھوٹا ہے، جھوٹا تو ہے نہیں، لوگ کہیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے. اللہ اکبر. بات دور نکل جائے گی، ورنہ میں بتاتا تو میں شاہ الروم کے سامنے جب ابو سفیان کھڑا تھا نا، میں نے چاہا جھوٹ بولوں لیکن ڈرا کہ میں لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، میں جھوٹ بول نہیں سکا. اگر میں سچا کہوں تو لوگ کہیں گے ابو جہل نے اس کو سچا کہا ہے. اس نے دائیں بائیں دیکھ، اس نے کہا دوبارہ سوال کر رہا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا سوال کہ میں نے پوچھا سچا کہ جھوٹا ہے. اس نے کہا صرف اعلان نبوت کے بعد نہیں. اس نے کہا اللہ کی قسم جب سے یہ ہستی پیدا ہوئی ہے اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. سبحان اللہ. پوری زندگی. کتنی عمر ہوگی آپ کی اس وقت؟ 40 سال اعلان نبوت، 13 سال مکہ کے، کتنے ہو گئے؟ 53. پہلے سال پر ہو گیا تھا. 54 سال کی عمر ہے، اور سب سے بڑا جو دشمن ہے نا زمین پر، سب سے بڑا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا نا، میرے مقابلے میں یہ فرعون ہے. وہ قسم کھا کے کہتا اللہ کی قسم اس ہستی میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اخنس بن شریک نے کہا یار اگر یہ جھوٹ نہیں بولا اور ہے بھی یہ سچا تو سچوں کا ساتھ دینا چاہیے یا مخالفت کرنی چاہیے؟ اس نے کہا ساتھ دینا چاہیے. اب سمجھے ذرا اللہ کے لیے، آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں. میں ایک درد لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا. تقریریں زندگی میں آپ نے بڑی سنی ہے، نصیحت بھی سنی، جمعے بھی سنے، لیکن اللہ کے لیے اپنے سے سوال کرو اس نے فائدہ کیا دیا؟ وہ قیامت کے دن یہ مجھے قرآن اور حدیث اور سنت سمجھ آئے. اس نے کہا بات سنو، تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں اس کا کلمہ پڑھوں؟ اس نے کہا اگر میں اس کا کلمہ پڑھوں گا تو پھر سرداری کس کی ہوگی؟ اس نے کہا سرداری تو پھر اسی کی ہوگی، تو اس کے مطیع ہو جائے گا. وہ چاہتا تھا سرداری کو، اس کو یہ نہیں عقل تھی کہ ساری دنیا کی بادشاہت، سرداریاں، چتراہٹ، دولت، رب کعبہ کی قسم نبوت والی ہستی کے جوتے کی خاک پر قربان. جو کیا جانے نبوت کیا ڈگری ہے، کیا مقام، اس کو کیا پتا تھا.
جب یہ اس نے جملہ کہا نا، اس نے کہا اخرس مجھے ایک بات بتا. کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل. اس نے کہا اگر میں اس کا کلمہ پڑھوں، یہ بھی ایک مصیبت ہوتی. اگر ہوتا ہے پچھلے پر پانی پھیرنے کے لیے، جو ساری زندگی اگر مگر میں رہتے ہیں نا، ماننے والے اگر مگر نہیں ہوتا، ہوتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. بس اگر مگر کیا ہے، لیکن کیا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں اگر کلمہ پڑھوں گا ہم دونوں میں اطاعت کون کرے گا؟ اس نے کہا لازمی بات ہے اطاعت وہ کرے گا جو ہے نہیں. ایسا بولے ذرا، اطاعت کون کرے گا؟ جو کلمہ پڑھے گا. کس کی؟ جس کا کلمہ پڑھے گا. نہ دوبارہ جلدی نہ کریں، بات سمجھیں. اطاعت کون کرے گا؟ جو کلمہ پڑھے گا. ہے نہیں؟ کس کی؟ جس کا کلمہ پڑھے گا. دیکھیے اطاعت کا ہوگا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف، امت کی طرف نہیں. آپ کو نبی اللہ نے بنایا تو کس کی طرف؟ پوری انسانیت کی طرف بنایا ہے. اس میں یہود بھی شامل ہے، سلیب بھی شامل ہے، کمیونسٹ بھی شامل ہے، ہندو، جو بھی انسان ہے وہ شامل ہے. چونکہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا تو کس کی طرف؟ پوری ہے نہیں؟ پوری انسانیت کی طرف. اب میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے وہ تو نبی مانتے نہیں ہیں. یہودی آپ میرے نبی کو نبی مانتے ہیں؟ اس پر کیا افسوس ہے؟ وہ تو نبی نہیں مانتے، اگر بات نہیں مانتے افسوس کیا ہے؟ اگر یہودی وہ دیکھے نبی نہیں مانتا اور مخالفت کرتے ہیں تو اس میں افسوس کیا ہے؟ چونکہ دشمن ہے. ہائے دکھ اور افسوس تو یہ ہے کہ میں نبی بھی مانوں اور پھر بات نہ مانوں نہیں، اس کی مخالفت کروں. یارو کلمہ پڑھا جاتا ہے اطاعت کرنے کے لیے کہ مخالفت کرنے کے لیے؟ اللہ کے لیے، کسی سے نہیں. ہر فرد اپنے سے سوال کرنا ہے. اس وقت کلمہ پڑھا جاتا ہے کس کے لیے؟ ہم کلمہ پڑھ کے اس کی مخالفت کرتے ہیں اسی ہستی کی جس کے حوالے میں ہم سارے کہتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. حرمت رسول پر جان بھی قربان. جان قربان ہے، بات ماننے کے لیے تیار ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تھے کسی تربیت سینٹر کے اندر، ایک نوجوان تھا، شوگر مزاق کے ساتھ نا اس کو سارے کہتے ہیں، اس کی آنکھوں کی وجہ سے بلا، وہ بھی ذرا پاؤں اٹھا کے رکھتا ہے. ہر بندہ اس کہتا بلیا، وہ بھی پاؤں. دو چار کی اس نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی تو ذرا تھوڑا سا چڑھا کے رکھا. 3 ہفتے کے لیے آیا تھا. 2-3 دن گزرے نا، میں نے بھائی کو کہا کہ اس کو کہو ذرا سیٹ فٹ ہو نا. اس نے اس کو بنایا. اس نے کہا بلیا بات سن. اس نے کہا جی سر. اس نے کہا یار مونچھیں کٹوا دیں. اس نے کہا مجھے پہلے لوگوں نے کہا تھا تو ان کے پاس کیا تو وہ کہے گی. جیسے یہاں بہت سارے ہیں ان کو کہا ہوگا کہ آج جس کی تقریر تم سامنے جا رہے ہیں یہ تمہیں کہے گا 5 وقت کی نماز کا، یہ کہے گا داڑھی رکھنے کا. پہلے ہی پتا. پھر صاحب کہیں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا. اس نے کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا، یہ تو میرے بچپن سے رکھی ہوئی ہے. رونا شروع ہو گیا. اس نے کہا ڈرامے باز بند کر، مجھے ایک جملے کا جواب دے. کیا تم نبی کی محبت میں گردن کٹانے کے لیے تیار؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں لیکن مونچھیں کٹوانے کے لیے تیار ہوں. میں نبی کی محبت میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں لیکن 5 وقت کی نماز کے لیے تیار نہیں. میں گردن کٹانے کے لیے تیار لیکن پوری داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں. میں گردن کٹانے کے لیے تیار لیکن نبی کا فرمان ماننے کے لیے تیار. حرمت رسول پر جان بھی قربان. ماشاءاللہ کیا مسلمانوں زندگی. کفار بھی ہم پہ ہنستے ہیں. نماز میں پڑھتے ہو نا غیر المغضوب ولا جن پر تم لعنت بھیجتے ہو نا لعنت، وہ ہنستے ہیں کہ یارو لعنت ہم پہ بھیجتے ہو، سیرت ہماری اپناتے ہو،
लानत भी भेजते हो, सूरत भी अपनाते हो, लानत भी भेजते हो, करतार भी अपनाते हो, लानत भी भेजते हो, और जिस पर सबसे ज्यादा अजमत वाली हस्ती उसकी मुखालफत करते हो, जिनको कुरान कहता है कि कल अनआम बालहुम अज़ल, जो जानवरों से बदतर है उनको अपनाते हो कौन? मुसलमान। दो बातें मैंने अभी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन एक बात अल्लाह के लिए, सारी तकरीर याद ना रहे कोई हजम भूल जाता है इंसान, अल्लाह के लिए एक बात मेरी आज अल्लाह के लिए मान लो, सिर्फ सारे मेरे हैसन मुसलमान, सिर्फ अल्लाह से मस्जिद में एक बात का सारे वादा कर लो कि आज के बाद जितनी अल्लाह जिंदगी देना, जिस हस्ती का मैंने कलमा पढ़ा ना उसकी मुखालफत नहीं करनी है। बहुत बड़ा जुमला कर रहा, सोच लो ना, है जी? सारे हाथ ना करें, जिन्होंने कलमा पढ़ा ना सिर्फ वो हाथ ऊपर करके कहें कि आज के बाद इताअत करें, सारे ना क्या करें, जिन्होंने कलमा पढ़ा सिर्फ वो हाथ ऊपर कर, सीधा करिए। क्या किया हुआ है कैमरे की बारी तो हाथ ऊपर रखता है, आप नीचे किया हुआ थोड़े सीधा कर जरा, हाँ जी हाथ ऊपर कर दे, सारे तैयार हैं जी? मुखालफत करेंगे कि इताअत करेंगे? है जी? किसकी? जिसका कलमा पढ़ा है। इताअत करके किसकी? जिसका कलमा पढ़ने की वजह से मुसलमान हुए, उसकी क्या करेंगे? सीरत के अंदर क्या करेंगे? सूरत में क्या करेंगे? जीने में क्या करेंगे? मरने में क्या करेंगे? खुशी में क्या करेंगे? गमी में क्या करेंगे? बरादरी में क्या करेंगे? मस्जिद में क्या करेंगे? घर में क्या करेंगे? गली बाजार में क्या करेंगे? इताअत। दिन में होगी तो इताअत, रात में होगी तो इताअत, सुबह होगी तो इताअत, शाम होगी तो इताअत, मजलिस में होगी तो इताअत, तन्हाई में होगी तो इताअत। आप नीचे कर, तैयार है सारे इंशाअल्लाह? अल्लाह अकबर, सुभान रब्बी। मेरे बात पर एहतराम भाइयों, बात कर रहा था तौहीद, अल्लाह की बड़ाई पर आते हैं। जिस वक्त बदर का मार्का हुआ, बदर के मार्के के अंदर जिस वक्त उनके 70 को कत्ल कर दिया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए हैं, उनके तड़पते हुए लाशें आंखों के सामने पड़े हैं, नबूवत वाली हस्ती शान के साथ तशरीफ फरमाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्का जारी था, आपने फरमाया मुझे बताओ अबू जहल का क्या बना, अबू जहल का क्या बना? हम सब ने वही जवाब दिया जो हम आजकल जवाब देते हैं। हमने कहा कि उसको कत्ल कर दिया। अबू जहल को किसने कत्ल किया था? मास और मौज ने कत्ल नहीं किया था, अब्दुल्ला बिन मसूद ने किया था। गिराया मास और मौज ने था, उसका माले गनीमत इन्हों को मिला, बुछाड़ा इन्होंने, जख्मी इन्होंने किया। रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, तो उसकी गर्दन किसने काटी? और मेरे भाई अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं जब नबूवत वाली हस्ती ने फरमाया कि मुझे बताओ, आपने फिर, हम जानते थे आपको मिजाज को, हम दौड़े मैदान की तरफ, सबसे पहले मैं अबू जहल के करीब गया। उसकी आंखें खुली थी, उसकी आंखों में रौनक थी, उसने मुझे पहचाना। उसने मुझे पूछा अब्दुल्ला बिन मसूद बता आज मैदान का क्या बना, फतह किसकी हुई है? मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कभी अपने से सवाल करता हूँ, अल्लाह चाहता पहले झटके में उतबा कत्ल हुआ, शाबा कत्ल हुआ, दीगर कत्ल हुए, ये भी कत्ल हो जाता। शायद कि अल्लाह ने उसको बाकी रखा कि जिस नबूवत वाली हस्ती के कत्ल के लिए तूने 100 ऊंट का ऐलान किया था ना, जरा उसको फाते की हैसियत से मरने से पहले सुन तो सही कि वो फाते की हैसियत से बैठा है। जिस इस्लाम के मिटाने के लिए तो आया था, कम से कम तेरी आंखें देखें कि मुसलमानों के रब ने उस इस्लाम को गायब कर दिया। जिस कुफर के लिए तू निकला था, जिस शैतान का तूने साथ दिया था, वो रसवा हो चुका है। अब देखिए जिस वक्त बातें जारी थी, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते मैं आगे बढ़ा, मैंने अपना कदम उठा के उसकी छाती पर रखा, कदम छाती पर रखने की देर है, उसने कहा बकरियों के चरवाहे, ऊंची जगह पर खड़ा हो गया, तेरी ये जगह नहीं थी।
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بکریوں کا چرواہا کہاں کھڑا ہوں؟ ابو جہل کی اللہ کی قسم کس نے کھڑا کیا؟ اسلام نے. کس نے کھڑا کیا؟ کس نے کھڑا کیا؟ میں بھی سوچتا تھا. میں بچپن میں دیکھیں بچپن میں شروع میں جب میں نے کلمہ پڑھا نا اس نے میرے منہ پر اتنے زور سے تماچا مارا میں زندگی میں اس کو بھول نہیں پایا. لیکن اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا وہ وقت بھی میری زندگی میں آئے گا. چھاتی ابو جہل کی ہوگی اور قدم جوتے سمیت بکریوں کا چرواہا اس کی چھاتی پر کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. میں پھر اپنے سے سوال کرتا ہوں کافروں کے اندر دنیاوی طور پر سب سے زیادہ طاقتور کون؟ ابو جہل. کافروں کے لشکر میں مضبوط یہی تھا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پورے لشکر کے اندر جسمانی طور پر کمزور اس لحاظ سے اتنی ٹانگیں باریک تھی. یہ دیکھیں درخت پر چڑھتے بکریوں کے لیے اتارنے کے لیے شاخیں لوگ ہنستے کہ اتنی بریک پنڈلیاں کسی مرد کی ہو سکتی ہیں. وہ سب سے پھر میں نے سوچا یہ اللہ نے انتخاب کیا کہ اللہ دکھائے دنیا کو جب اللہ چاہتا ہے نا تو کمزوروں کو طاقت دیتا ہے طاقتوروں کے مقابلے کے اندر تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کفر کو شکست دینے والا کون؟ اللہ. مسلمانوں کو فتح دینے والا کون؟ اللہ. ان کو ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. مسلمانوں کی مدد کرنے والا کون؟ اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ کا انتخاب ہے. کہتے میرے تلوار کے ساتھ اس کی گردن کو کاٹ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا. آپ نے اس کی کٹی گردن کو دیکھا. آپ نے 3 مرتبہ جس کا ترجمہ یہ ہے آپ نے فرمایا واقعتاً ابو جہل قتل ہو گیا. واقعتاً قتل ہو گیا. واقعتاً قتل ہو گیا. جس طرح دنیا میں نہ ہونا کام ہو جاتا ہے. اور اس کے قتل کو دیکھ کے آپ نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. کیا کہا؟ سارے نہ کہیں جو چاہتے دنیا میں یہ اللہ کی بڑائی بیان وہ کہو اللہ اکبر. جن کو یقین ہے یہی نعرہ دنیا میں گونجے گا وہ کہو اللہ اکبر. جو چاہتے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے لیے اللہ کی قسم ہر چیز قربان وہ کہو اللہ اکبر. جن کو خوشی ہے کہ ورلڈ آرڈر کا دعویٰ کرنے والے اللہ نے ذلیل کر دیے وہ کہو اللہ اکبر. جن کو یقین ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنے پر بھی غالب کرنا ہے تو یہی نعرہ کہو اللہ اکبر. میں نے آپ سے کہا نا یہ 4 مہینے پہلے وہ بیٹی وہ عورت جو اپنے کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے جا رہی ہے اتفاق ہوا چاند دیکھے انڈیا کے مشٹنڈے گنڈوں نے اس کا گھیرا کیا. جس وقت وہ عورت صاحب نے دیکھا کہ یہ وہ گنڈے ہیں جو درندوں کی دنیا میں جیتے ہیں جن کی 9 لاکھ فوج کشمیر کے اندر مسلمانوں کے قتل کے لیے جن بھیڑیوں کے منہ کا مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے یہ آج میرا گھیرا کر کے کھڑے ہیں. میں کمزور عورت ساتھ ہو لیکن ایمان تو موجود تھا نا. ایمانی غیرت بھی کوئی چیز ہے دنیا کے اندر. جب انہوں نے جے ہند اور رام کا نعرہ بلند کیا تو اس عورت صاحب نے جواب کے اندر کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ اکبر. کیا کہا؟ اور رام کے اندر کون سا نعرہ؟ اور ذرا پھر سے کہہ دو کون سا نعرہ؟ اور اللہ کی قسم دنیا میں سلیب نہیں کون سا نعرہ گونجے گا؟ اور دنیا کے اندر رام کی رٹ نہیں چلے گی کون سا نعرہ ہوگا؟ اور تمہیں یاد ہے کل بات بھائی نے کہا تھا وہ مرنے سے پہلے اس نے کہا جس نے انڈیا میں رہنا ہوگا اس نے رام کہنا ہوگا. بوش نے جس وقت حملہ کیا اس نے کہا سلیب دنیا کے اندر غالب آئے گی. سلیبی جنگوں کا آغاز آ گیا. وہ سلیب دنیا میں نہیں جانتے کہ نہ رام کی رٹ غلبے کے لیے نہ سلیب غلبے کے لیے. رب کعبہ کی قسم جس نے انڈیا میں رہنا ہوگا رام نہیں لا الہ الا اللہ. کیا کہنا ہوگا؟ اور کیا کہنا ہوگا؟ اور جس نے انڈیا میں رہنا ہوگا کیا کہنا ہوگا؟ اور جس نے امریکہ میں رہنا ہوگا کیا کہنا ہوگا؟ اور جس نے برطانیہ میں رہنا ہوگا اس نے کیا کہنا ہوگا؟ اور جس نے یورپ میں رہنا ہوگا کیا کہنا ہوگا؟ جس نے مشرق میں رہنا ہوگا کیا کہنا ہوگا؟ جس نے مغرب میں رہنا ہوگا کیا کہنا ہوگا؟ اور جس نے خالق کائنات کی زمین پہ رہنا ہوگا
رب کعبہ کی قسم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہوگا۔ قرآن ہے، قرآن میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دنیا کو یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، دنیا میں کوئی تسلیم کرے نہ کرے، یہ ہو کے رہنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی، وہاں پر میرا دین اللہ پہنچا دے گا۔ یہ الگ بات ہے، بے عزت عزیز و بے ذل ذلیل، کوئی عزت کے ساتھ تسلیم کرے تب بھی، کسی کو عزت راس نہ آئے تب بھی، لیکن دین نے غالب فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جس وقت اللہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب نہیں کرے۔ اللہ، آخر میں ایک بات، میرے بھائی اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ دو باتیں ذرا دیکھیں۔ ایک ہوتی ہے کسی کے ساتھ محبت، کیا ہوتی ہے؟ محبت پر وفا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کے دل میں کیا تھی؟ یعنی ابو بکر کے دل میں کیا تھی؟ ایک ہوتی نفرت۔ ابو جہل کے دل میں نبی کی کیا تھی؟ وہ نفرت پر مخالفت کرتا تھا، یہ محبت پر اطاعت کرتا تھا۔ دونوں کا مقابلہ ہو گیا، وہ اپنی نفرت میں انتہا میں تھا، یہ اپنی محبت میں انتہا میں تھا، وہ جفا میں انتہا میں تھا، یہ وفا میں۔ خالق کائنات نے فیصلہ دیا، فرمایا نبی یہ بات سن، یہ تیری بڑی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جو تیرے کلمہ پڑھنے والے نا اشد الناس، کافروں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے جو تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا، اس نے کہا جو نبی کا قتل کرے گا کتنے اونٹ دوں گا؟ دیے کتنے؟ کوئی بھی نہیں، وہ ہوا بھی نہیں تو اس نے دیے بھی نہیں۔ اس نے صرف اعلان کیا، جس کے دل میں نفرت اور مخالفت تھی وہ صرف اعلان کرتا ہے، اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اعلان نہ بھی کرے تو وفا کرتا، عمل کرتا ہے۔ جب آپ نے فرمایا تھا مال جمع کروائے، ابو بکر نے کتنا جمع کروایا؟ سارا۔ اب یہ محبت جو ہے نا میرے بھائی، اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اس کی دنیا کیا ہوا کرتی ہے۔ احد کا موقع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، ایک کے بعد دوسرا انصاری، تیسرا، چوتھا، ساتواں یا نواں، وہ زخموں سے چور ہوا، اتنی شہادتیں ہو چکی، اتنے میں طلحہ بن عبید اللہ آئیے مہاجر صحابی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہاجروں تمہیں کیا ہو گیا؟ انصاری تم سے باقی لے گئے، یہ جملہ کہنے کی دیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، طلحہ بن عبید اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور دشمن کی طرف اپنی چھاتی کو کیا اور پیچھے منہ کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر آپ پر میرے ماں باپ کو، آپ میرے کمر پہ پیچھے ہو جاؤ، دشمن کی طرف سے تلوار آئے تو میری چھاتی پہ لگے، تیر آئے تو میری چھاتی پہ لگے، میرے جسم چھلنی ہو جائے، نبوت والی ہستی کو زخم تو نہ لگے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دندان شہید ہو گئے، ایک احمق نے لا کے پتھر مارا، آپ کے سر پہ لوہے کے کھود تھے، یہ ہڈی جو آپ کے نیچے ہے اس میں 2 دندانے کھود کے لگ گئے، خون کا فوارا۔ ابو بکر صدیق دوڑے کہ میں اس کو نکالا، اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح نے کہا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں پیچھے میں نکالتا ہوں۔ نکالا نا، پہلا دندانہ دانت ٹوٹ گیا، دانت کی پرواہ نہیں، دوسرا دانت پھر ڈالا، پھر دانت ٹوٹ گیا، 2 دندانے نکالنے، 2 دانت نکل گئے، دندانے نکال دی، خون کا فوارے نکلا۔ ابو سعید خدری کا باپ دوڑتا ہوا ہے کہ میں یہ خون زمین پہ نہ گرے، آپ نے اشارہ کیا فرمایا پیچھے ہٹ جائے، اس نے پھر آگے بڑھ کے خون چوس لیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، مجھے یہ تو بتاؤ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا کیا جاؤں گا؟ نبی کا خون میری زندگی میں زمین پہ گرا تھا، میرے رب کے سامنے پیش نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا لوگو جو ایمان کی حالت میں اس کے پیٹ کے اندر نبی کے خون کا قطرہ چلا گیا، خالق کے کائنات نے اس میں جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا۔ اور صاحب فرمایا کسی نے زمین پہ چلتا جنتی دیکھنا تو میرے صحابی کو دیکھ لو،
چند لمحوں کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، جس نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے سامنے پیش ہے۔ مقابلہ جاری ہے۔ زید بن سکن ایک شخص ہے، صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ زخموں سے چور پڑا، جان نکلنے کو ہے، اس نے نگاہ بولنے سے قاصر نگاہوں کے ساتھ نبوت والے چہرے کی طرف دیکھا، آپ سمجھ گئے یہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا طلحہ بن عبید اللہ، میرے صحابی سے پوچھی مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اندازہ کریں چاروں طرف سے تلواروں کی تیروں کی بارش ہے اور آپ کو اپنے صحابی کی فکر پڑی ہوئی۔ آپ نے ساری زندگی یہ جملہ سنا ہے اور حقیقت ہے صحابہ سے بڑھ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والا نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا، لیکن جملہ ادھورا ہے۔ پورا جملہ کیا ہے؟ صحابہ اپنے نبی کے ساتھ اللہ کی قسم اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن صرف اتنی بات نہیں، پیارے نبی بھی اپنے صحابہ کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے تھے۔ محبت دونوں طرف تھے، ایک طرف سے نہیں تھی۔ اب دیکھیں جس وقت یہ معاملہ ہونے کی دیر ہے اور صحابی نے عجیب جملہ کہا جس کو شہادت ملنے پر ہے، اس نے کہا کچھ نہیں، دین بھی مل گیا، عقیدہ بھی مل گیا، توحید مل گئی، نماز مل گئی، روزہ مل گیا، سارا کچھ مل گیا، دعوت مل گئی، جہاد مل گیا، ایک صرف آرزو ہے، وہ کون سی؟ میرا جی چاہتا تھا کہ نبی کا قدم ہو، قدم پہ میرا سر ہو، نبی کا چہرہ ہو، میری آنکھیں دیکھتی ہو۔ اس کیفیت میں دنیا چھوڑو، اس کیفیت میں دنیا چھوڑو نہیں۔ نبوت والی ہستی میں فرمایا جس حالت میں دنیا چھوڑو گے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جاؤ گے۔ میں چاہتا ہوں میں اٹھوں تو میرا سر نبی کے قدم پر ہو اور نبوت والا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے۔ محبت پیارے نبی کے ساتھ صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب یہ جملہ کہا نا آپ نے اپنا دایاں پاؤں آگے کیا، فرمایا کہ اس کو اٹھا کے میرے قدم پہ رکھتے، تو اس نے اٹھا کے قدم رکھا، اس کی آنکھیں نبوت والے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس حالت میں روح پرواز کر گئی۔ مارکا جاری رہا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے مارکا کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، دیکھا بائیں ہاتھ سے تلوار چلا رہا ہوں، یہ رکاوٹ بن رہی ہے، لٹکے ہوا ہاتھ انگلیاں، اپنے سے کہنے لگے طلحہ بن عبید اللہ، اللہ نے اس ہاتھ سے جتنا کام لینا تھا لے لیا، یہ انگلیاں جو تلوار میں نبی کے دفاع میں رکاوٹ بن رہی، تو نے کیا کرنی ہے؟ اپنے پاؤں کے نیچے اپنی انگلیاں رکھی، اٹکا ماس کھینچ دیا، انگلیاں جدا کر دی کہ یہ نبی کے دفاع میں رکاوٹ بن رہی۔ انسان تھے، سی کا جملہ نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے موقع کیا ہے، جانوں پر کھیلا جا رہا ہے اور پھر بھی تربیت کرتے، تربیت اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا طلحہ بن عبید اللہ تو سی کی جگہ پر بسم اللہ کہتا نا، خالق کے کائنات کے فرشتے تجھے اپنے پروں پہ اٹھا لیتے۔ احد کے میدان کے اندر طلحہ بن عبید اللہ کو 45 زخم لگے، تیر و تلوار نے چھید کے رکھ دیا، خون میں نہلا دیا۔ آپ احد سے فارغ ہوئے، پہاڑی پر چڑھنے لگے، جس وقت چڑھنے میں دقت ہوئی نا، زرہ پہنی تھی، زخموں سے چور تھے، طلحہ بن عبید اللہ نے پھر وہ جملہ چڑھا، اس نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں ابھی شہید تھی، میں زندہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ نبوت والا قدم رکھیں، آپ کو پہاڑی پر چڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کبھی طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھتے، کبھی زخموں کو دیکھتے، کبھی بہتے خون کو دیکھتے، کبھی سوچتے، اس نے گھٹنوں کو زمین کے ساتھ لگایا، اپنا ہاتھ پہاڑی کے ساتھ لگا دیا، اور جو بچا ہاتھ تھا نبوت والی ہستی زخموں کو دیکھ رہی، قدم اس کے کندھے پر رکھا، ہم نہ سمجھ پائے، آپ نے قدم رکھتے اعلان کیا، فرمایا واجبات واجبات واجبات، ہم حیران ہوئے کہ کیا چیز آپ نے واجب کر لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر کسی نے زندہ شہید دیکھنا ہے تو میرے طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لو، اگر زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو میرے طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لو۔ میں نے کہا واجب، طلحہ بن عبید اللہ نے نبی سے وفا کر کے اپنے پر جنت کو واجب کر لیا۔ سبحان اللہ۔
وہ شخص کھڑا ہے زید اعلان ہوا پورے مشرکین مکہ میدان کے اندر کھڑا کر کے تیر و تلوار سے چھیننے لگے. ابو سفیان آگے بڑھا, اس نے کہا بات سنو, اس کے قتل میں جلدی نہ کرنا, یہ قتل ہونے میں خوش ہوگا, اس کو پتہ ہے قطرہ خون بعد میں زمین پہ گرے گا, عرش والے رب سے ملاقات ہو جائے گی, یہ تو جنت کو چاہتے ہیں, متراشی ہے, اس کو قتل کرنا تو پاؤں سے شروع کرو تاکہ اس کو ہم تکلیف کے ساتھ قتل کریں, اس کو کاٹ کر رکھ دیں. ابو سفیان نے کہا زید میری بات سن, یہ میری قوم ہے, میری برادر, میں کا سردار ہوں, تیرے بھی بیوی بچے ہیں, تیرے اندر بھی جان ہے, تو بھی انسان ہے, میں چاہتا ہوں کہ تو بچے, قتل ہو نہیں. میرے کان میں صرف اتنا جملہ کہہ دیں کہ کاش کہ جس ہستی کا میں نے کلمہ پڑھنا آج میری جگہ پر ہوتی, میں چھڑوا دیتا ہوں, میں زمانہ دیتا ہوں, گارنٹی. وہ صحابی نے آگے سے مسکرا کے کہا ظالم تو کیا جانے ایمان کیا ہوتا ہے, محبت کیا ہوتی ہے, تجھے کیا بات, تو نے تو کلمہ نہیں پڑھا. میں تو یہ جملہ تو بہت بڑا ہے, اللہ کی قسم یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں زندہ ہوں اس ہستی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. ابو سفیان نے اعلان کیا, اس نے کہا لوگوں میں نے روم و ایران کو دیکھا, روم کے پاس بھی گیا, شام گیا, یمن بھی گیا, سرداروں کو دیکھا, بادشاہوں سے, اللہ کی قسم کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے والا جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے آج طرح کے زمین میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی. اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہی محبت پیدا کرے, آمین. اللہ ہمیں اسی طرح سے بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کر دے, آمین. اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما, آمین. جتنے مسلمان سراب کے اندر مجبور ہیں اللہ ان کی مدد فرما, آمین. اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما, آمین. اللہ کشمیر برما فلسطین کے جتنے مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما, آمین. اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما, آمین. اللہ دنیا کے اندر اسلام کو غالب فرما دے, آمین. اس دین کو غالب کرنے کے اندر ہمیں بھی استعمال کر لے. من حیثیت انسان جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوگی اللہ تو معافی فرما دے, اللہ اصلاح کی توفیق بھی نصیب فرما دے, آمین. اللہ وہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند رکھتا ہے, اللہ جو کام تجھے پسند ہے اس سے بچا لے, اللہ ہمیں ایسی توبہ نصیب فرما جو تو نے کتاب اللہ میں فرمایا کہ اگر وہ اللہ چاہے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ ہمیں اس توبہ کی توفیق نصیب فرما, آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ جی. ایک اعلان ہے کہ یہ جو 6 جنوری کا خطبہ جمعۃ المبارک ہے مرکز القدس صدر کے اندر مولانا امیر حمزہ صاحب ارشاد فرمائیں گے, تمام دوستوں کو دعوت. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک بار پھر مسجد انتظامیہ کی طرف سے علماء کرام کا اور شرکاء کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. احباب کے لیے کھانے کا انتظام ہے, ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی, اذان کی فوراً بعد جماعت کھڑی ہوگی, نماز کے بعد احباب کے لیے ضیافت کا اہتمام ہے, ساتھی کھانا کھا کے تشریف لے جائیں. کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہوئے جن ساتھیوں کا وضو نہیں ہے وہ وضو بنا لیں, جن کے وضو ہے وہ سب میں کھڑے ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ